صوتی آلودگی آبی حیات کے لیے ایک بڑا خطرہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ بہت زیادہ شور نہ صرف زمین پر بسنے والے جانداروں کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے بلکہ یہ آبی حیات کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ انسان سمندروں کے اندر شور کو کم کر سکتا ہے جو ماحول کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ پانی کے اندر بسنے والے جاندار صرف آوازوں کی مدد سے ابلاغ کا کام لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ گفتگو کرتے ہیں۔ سمندر کے پانیوں میں رہنے والے جاندار مخصوص آوازوں کو بطور نیویگیٹر استعمال کرتے ہیں۔ پانی کے اندر یہ مدھم اور سریلی آواز ہی ان جانداروں کو اپنے ساتھی کی تلاش کرنے، حملوں سے بچنے کے لیے اور شکار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سمندری مخلوقات کی بقا کے لیے یہ آوازیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، لیکن زیادہ شور کی وجہ سے وہ یہ آوازیں سننے میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر سمندری جاندار آواز سننے سے قاصر یا ان کی درست شناخت میں مشکلات کا شکار ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کی زندگی معمول کے مطابق نہیں چل سکے گی۔ یہ پیش رفت ان کی موت کی طرف پہلا قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ انسانی ترقی کی وجہ سے سمندروں میں آلودگی تو پیدا ہو ہی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی پانی کے اندر ایک مخصوص صوتی اثر ساؤنڈ سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ سمندری حیاتیات کی ماہر لینڈے ویگارڈ نے بتایا کہ پانی کے اندر غیر ضروری آواز کی آمیزش سے جو شور پیدا ہوتا ہے وہ آبی حیات کے لیے قابل فہم نہیں ہوتا۔ کینیڈا کی یونیورسٹی سے وابستہ لینڈے کے بقول یہ جاندار اس شور کی وجہ سے بعض اوقات حملہ آور جانوروں سے خود کو محفوظ بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ خطرے کی گھنٹی والی ان آوازوں کو سن ہی نہیں سکتے جو وہ قدرے ساکت پانیوں میں پہلے بخوبی سن سکتے تھے۔ بحری جہازوں سے پیدا ہونے والا شور سمندری خاموشی کو نقصان پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ عالمی تجارت کا 90% سامان بحری راستوں سے ہی ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ بالخصوص شپنگ روٹس پر ان بحری جہازوں کا شور بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک مختلط اندازے کے مطابق گزشتہ 50 برسوں کے دوران اس شور میں 35 گنا اضافہ ہوا ہے۔ بحری جہازوں کو ماحول دوست بنانے اور ان سے پیدا ہونے والے شور کو کم کرنے کے ماہر مارکس شوسٹر نے بتایا کہ اگر کوشش کی جائے تو اس صوتی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مارکس کے مطابق بالخصوص کارگو بحری جہازوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرتے ہوئے ان مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں ابھی مزید ترقی کی بہت گنجائش ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ انسان جتنا کم مداخلت کرے گا، ایکو سسٹم اتنا ہی کم متاثر ہوگا۔ یہ سب شور انسان کا ہی پیدا کردہ ہے۔ ونڈ ٹربائن کا شور بھی سمندری حیات کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، تاہم تحفظ ماحول کی خاطر توانائی کے متبادل ذرائع میں یہ ٹیکنالوجی کلیدی قرار دی جاتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے سن 2050 تک دنیا بھر میں ایسے 1.5 لاکھ ونڈ ٹربائن لگانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ونڈ ٹربائن کا پانی کے اندر شور ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کسی مسافر طیارے کا لینڈنگ یا اڑتے وقت ہوتا ہے۔ خود سوچ لیجئے کہ یہ شور آبی حیات کو کیا کیا نقصانات پہنچا سکتا ہے۔ البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس شور کو کم کرنے کی خاطر ببل کنٹینر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ کارگو بحری جہاز ہو یا قدرتی وسائل کی تلاش میں نکلے ہوئے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بحری بیڑے، یہ سبھی قدرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تیل اور گیس کی ڈرلنگ کی وجہ سے سمندروں میں ہونے والے شور ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے نہ صرف حیاتیاتی تنوع متاثر ہو رہی ہے بلکہ عالمی درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ اس عمل کو موسمیاتی تبدیلیوں کی ایک اہم وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر سمندروں کی تہہ سے تیل اور گیس نکالنے کا کام روک دیا جائے تو سمندری پانیوں میں خود بخود ایک سکون آ جائے گا۔ یہ تو اب واضح ہے کہ ڈرلنگ کی وجہ سے سمندری تہوں میں زلزلے کی کیفیت برپا ہو جاتی ہے۔ لینڈے ویگارڈ کا اصرار ہے کہ اگر سمندروں میں قدرتی وسائل کی تلاش کا کام روکا نہیں جا سکتا تو کم سے کم ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے جس سے سمندری تہوں کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ ان کے بقول مثال کے طور پر دھماکوں کی بجائے ایک مخصوص ایئر گن کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ قدرتی وسائل کے لیے سمندری تہوں کو کاٹنے کے لیے یہ ایئر گن مسلسل وائبریشن پیدا کرتی ہے جس کی آواز انسانی کان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، تاہم یہ ان بڑے دھماکوں کے مقابلے میں سمندری سکون کے لیے کم نقصان دہ ہوتی ہے۔ آسٹریلیا سمیت کئی دیگر ممالک میں
ماحولیاتی آلودگی کے سبب سمندری ایکو سسٹم پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سیشلز بھی ایک ایسا ہی جزیرہ ہے جہاں مونگے کی چٹانوں کو تباہی کا سامنا ہے۔ بحیرہ مشرقی چین میں حال ہی میں تیل سے لدا ہوا ایک ایرانی ٹینکر کئی دن جلتے رہنے کے بعد ڈوب گیا۔ آئل ٹینکر پر 1 ملین سے زائد خام تیل لدا ہوا تھا۔ اس ٹینکر کے عملے کے 32 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ حال ہی میں تقریباً 50 خصوصی بحری جہازوں اور 500 سے زیادہ ماہرین نے ایسی مشقوں میں شرکت کی جن کا مقصد یہ پتہ چلانا تھا کہ آئندہ ٹینکرز کے حادثات اور سمندر میں تیل کی آلودگی پر کیسے بہتر انداز میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تھی ایک معلوماتی ویڈیو کہ کیسے صوتی آلودگی آبی حیات کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔